अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बड़ी अहम डेवलपमेंट गज़ा के हवाले से, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहा है कि गज़ा जंगबंदी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी बड़े नज़दीक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। आपको इल्म होगा कि पहले सदर ट्रंप की जानिब से हमास के लिए एक डेडलाइन मख्तस की गई और कहा गया कि अगर इतवार की वाशिंगटन टाइम 6 बजे तक हमास ने इस डील को कबूल नहीं किया देन हेल विल ब्रोक, और इस किस्म की जहन्नुम जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। फिर उन्हीं की जानिब से ये बयान भी आ गया है, यानी उनकी तरफ से ये कहा गया है तेल अवीव को, यानी इज़राइल को, कि वो मज़ीद अपनी जो गोलाबारी है उसे रोक दे फौरी तौर पर, क्योंकि हमास ने कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिए हैं इस ट्रंप का जो प्लान है 20 नुकाती इसकी अमल दरामद पर। अब जो ये ख़बरें आ रही हैं, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि हमास क्या पूरी तरीके से अग्री हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक कम अज़ कम वो जो एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस है उसके लिए, उसके तरीक़ाकार पर, उसके लिए वो राज़ी है। अलबत्ता जहाँ पर एक अथॉरिटी बनाने का ज़िक्र आता है, यानी जंगबंदी के बाद जो मरहला है उसमें हमास की जानिब से ये कहा गया है कि फ़लस्तीनियों की अमल दखल के बग़ैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। और ख़ुसूसन टोनी ब्लेयर, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, जिनका नाम आ रहा है ऐसे किसी भी अथॉरिटी को हेड करने के लिए, वो अरब ममालिक में भी कई जगह पर उनको इस तारीख़ से याद रखा जाता है कि जो कुछ इराक़ के अंदर हुआ था। सो लिहाजा ये एक मरहला है जो क्या अटक सकता है या वाकई ये अब जंगबंदी की तरफ, मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक हैं फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुनीर अकरम साहब, ये जो हमास की तरफ से एक मैं कहूँगी कि अभी जो सिग्नल्स आए हैं या जुज़वी रजामंदी है ट्रंप के 20 नुकाती प्लान के को इम्प्लीमेंट करने की, ये आपके नज़दीक इस वक्त सबसे अहम हल यही था, यही तरीका है, और हमास के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसन ये फ़ायदेमंद प्लान है इस वक्त? जी, हमारी जो जो हमास की पर जो फ़लस्तीनियों की, अरबों की, इस्लामी दुनिया की जो पहली प्रायोरिटी थी, वो ये है कि इस जंग को रोका जाए और जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में, उसको रोका जाए। तो ये हमास का रिस्पॉन्स अभी जो आया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये प्लान को इन प्रिंसिपल। इससे लिहाजा अगर जंग रुक जाती है तो बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। पर ऑब्वियसली इसके बाद में जो बाकी जो नुक्ते हैं प्लान में, जिसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो वो मेरे ख़्याल में अब तक उस पे काम करना होगा। पर अगर जंग रुक जाती है तो बड़ी गनीमत होगी, और अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच जाता है फ़लस्तीनियों को तो ये भी अच्छा रहेगा। पर आगे मसले होंगे। हाँ, देखिए उन्हीं मसलों की तरफ मैं आना चाहूँगी, लेकिन सबसे अहम बात जिसके ऊपर अभी भी एक शकूको शबात हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि हमास की जानिब से इसलिए अग्रीमेंट नहीं की जा रही क्योंकि इजरायली हॉस्टेजेस जो उनके पास हैं, अगर उनकी रिलीज़ हो जाती है तो उसके बाद उनके पास वो प्रेशर टैक्टिक नहीं बचता। लेकिन अब अगर वो इसके लिए राज़ी हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फौरी जंगबंदी इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है, उस और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना, वो चैनल अब ओपन होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन मुनीर अकरम साहब, आप क्या समझते हैं? आपने इज़राइल की भी हर धर्मी देखी है, अमेरिका को इज़राइल को सपोर्ट करना भी देखा है, और आज के दिन तक वो सपोर्ट हम नज़र आती है कि वो मौजूद है। इस रिलीज़ ऑफ हॉस्टेजेस के बाद अगर कोई चीज़ रोल बैक होती है, यानी कि नेतन्याहू नहीं रुकते, तो फिर आपके ख्याल से सदर ट्रंप की जानिब से किसकी सपोर्ट की जाएगी? इज़राइल की या फिर इन तमाम 8 नेशंस की जिनके साथ मिलकर इस अमन मुआहदे के नुकात जो हैं वो डिसाइड किए गए, उसमें कुछ रद्द-बदल ज़रूर हुई? जी, हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि ये जंगबंदी हो जाए, हॉस्टेज जो छूट जाएंगे, फ़लस्तीनी जो
گرفتار کیے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے گا، ہیومینیٹیرین اسسٹنس جاری ہو جائے گا. تو یہ سب جو امیڈیٹ سٹیپس ہیں اگر یہ ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا ہوگا. اگر اس کے بعد میں نیتن یاہو نے کوئی ڈھنگ کیا اور واپس جاری کی اس جنگ کو، تو پھر ہم نے یہی ٹرمپ صاحب سے یہ دباؤ دلوانا پڑے گا نیتن یاہو کے اوپر کہ اس جنگ کو روکا جائے. اب انہوں نے ایشورنسز بہت ساری دی ہیں. انہوں نے خود بھی ابھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اسرائیل سے کہ اس کو روکیں آپ جو بمباری آپ کر رہے ہیں. تو دیکھیے آگے جیسے میں کہہ رہا تھا آگے بہت سارے پہلو ہیں، مسئلے کھڑے ہوں گے، پر انشاءاللہ اس کے اوپر اگر صحیح طرح سے ہم اپروچ کریں اور عرب اور اسلامی دنیا یونائٹڈ رہے تو کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. منیر اکرم صاحب، جب جنگ بندی لیٹس ہوپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ جو ایک اتھارٹی کا قیام ہے، اس میں حماس تو بڑی کلیئرٹی سے یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی اگر اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں، فلسطینی موجود ہوں اس اتھارٹی میں، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس بات کے لیے رضامند ہوگا؟ جی، آگے جا کے جو بھی ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد میں کہاں نہ کہاں جا کے فلسطینیوں نے تو خود نے اس کو غازہ کو اور ویسٹ بینک کو فلسطین نے خود نے گورن کرنا ہوگا obviously. پر ابھی ٹرانزیشنل ارینجمنٹس جو پیش کی گئی ہیں وہ بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہیں اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. جو حماس اپنے شاید ہتھیار اگر چھوڑ جاتا ہے پر اس کا اگلی جو حکومت ہوگی اس میں رول نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب کس طرح سے حماس پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی کیا ہوتی ہے اس کے آگے. میری نظر میں حماس بالکل ہی چھوڑ تو نہیں دے گا اپنا رول، پر شاید وہ پیلسٹینین اتھارٹی کے تھرو وہ کچھ کر سکے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکے. منیر اکرم صاحب، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، کیونکہ پاکستان نے آف کورس ریٹریٹ بھی کیا. ہمارا پالیسی بیان آپ نے کل سنا ہی ہوگا ڈیپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے بھی، اور آج بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فلسطین کا جو کاز ہے یا فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ بالکل جوں کی توں ہے. اب ایسے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ یہ جو اتھارٹی قائم ہوگی اور ہم ان 8 ممالک میں شامل ہیں جس نے جنگ بندی کی کوشش کے لیے جنرل اسمبلی کے موقع پر صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر اس پلان پر لبیک بھی کہا ہے، اگر حماس منع کر دیتا ہے چند نکات پر، where are we standing؟ کیونکہ ہم نے تو کہا ہے نا کہ whatever they agree we are going to be with them, if they don't agree we are not with them. جی دیکھیں، پاکستان تو اس جو اہم گروپ ہے اسلامی دنیا کے سربراہوں کی، اس میں ہمیں شامل کیا گیا ہے اور یہ بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے. پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو فلسطینی چاہتے ہیں اور جو عرب و اسلامی ممالک ہیں جو ارد گرد ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کے، ان کا کیا رخ ہوتا ہے، ان کی کیا پوزیشنز ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کو مدد کریں اور ان کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ہمارا شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں. تو اگر وہ کچھ چیز نہیں مانتے ہیں، کچھ پہلو پر ان کے اعتراض ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا اور ہم یعنی کہ اکیلی پوزیشن، تنہائی پوزیشن نہیں لے سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہی رہ کر اتحاد سے ہم آگے فلسطینیوں کی جو حقوق ہیں ان کو بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے. اب امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں اور جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از آل ان گڈ انٹینٹ اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ غزہ کا مسئلہ حل ہو، اسپیشلی گیون دیٹ اسرائیل کے خلاف اب بہت سارے ممالک ہیں جو بات کرتے ہیں اور ان کی پبلک بات کرتی ہے، سو دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن؟ جی، اسرائیل آئسولیٹڈ ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ آئسولیٹڈ ہے پولیٹیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پر جب تک کہ اسرائیل کو امریکن سپورٹ تھی اس جنگ جاری رکھنے کے لیے تو وہ اس نے جاری رکھی۔ اب امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جنگ کو بند کریں، میرے خیال میں ان کو ماننا ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل آئسولیشن کی وجہ سے بھی ان کے اوپر پریشر آیا ہے، پر ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے یہ پیس پلان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے نقطے ہیں جو مشکل فلسطینیوں کے لیے مشکل ہوں گے، عرب اور اسلامی دنیا کے لیے مشکل ہوں گے امپلیمنٹ کرنا، پر اس پہ بھی مذاکرات کی ضرورت ہوگی، کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان کو یعنی کہ عرب اور اسلامی دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہوگا اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو غزہ کا امن معاہدہ ہے 20 نکاتی صدر ٹرمپ کا اسے مسترد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے پارٹی کے اختلافات اور جو معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے اہم اس وقت یہ ہے کیونکہ دنیا میں اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں حماس نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، جنگ بندی کی طرف بڑے کلوز پہنچ چکے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے کہ حماس نے ایک پازیٹیو سگنلز دی ہیں جس میں وہ جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا اپنے ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ اعلان بھی کیا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیونکہ اسے مسترد کر چکے ہیں بالشمول دیگر اپوزیشن جماعتوں کے بھی، تو اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر حماس ہی راضی ہو جائے اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں، یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے۔ حماس نے، اگر آپ اس کو کہیں کہ جزوی طور پہ ابھی فی الحال اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جی میرے خیال میں وہ جو انکلیو ہے، جو علاقہ ہے، اس کو خالی کرنا یا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دینا اور ہوسٹیجز کی ریلیز کے لیے تو راضی ہے، لیکن کمپلیٹ ڈس آرمامنٹ کے لیے کہ اپنا پورا اسلحہ رکھنے کے لیے شاید وہ راضی نہ ہو، کیونکہ اس طریقے سے تو مکمل وڈرال کی آڑ میں ایک کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے گا۔ اصل میں اس میں اگر آپ دیکھیں دو چیزوں پہ بہت فوکس کرنا چاہیے۔ کنسرن پارٹی اس میں فلسطینی ہیں، غزہ میں رہنے والے بے گناہ مسلمان فلسطینی، جن کی ایک بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد ترجمان حماس ہے، حالانکہ ماضی میں پی ایل او بھی رہی لیکن وہ رول اب انہوں نے لے لیا ہے۔ تو جب تک وہ کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے تب تک ہم لوگوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ شروع میں جو ہم نے ریجیکٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان تھا اس کو میاں صاحب نے، شہباز صاحب نے، میں یہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہوں گا کہ وہ خدا نخواستہ اسرائیلیوں سے ملے ہوئے ہیں یا وہ فلسطینیوں سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے یا وہ غدار والا ٹیگ میں نہیں یوز کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ فورن افیئرز ایک بہت انٹریکیٹ اور بہت ڈیلیکیٹ ایشو ہوتا ہے، اس میں ایک وزیر اعظم کو جو کسی بھی ملک کا ہو، خاص کر اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کا، ان کو بہت اس میں احتیاط اور تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ جس طرح کل ان کے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی، انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ اس ایکٹ کو اون نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے علاوہ 7-8 اور بھی ممالک اسلامی اس میں تھے، کیا جلدی تھی میاں صاحب کو، شہباز صاحب کو یہ کرنے کی، تھوڑا ویٹ کر لیتے، دیکھ لیتے کہ اس پہ کنسرن پارٹی کا، حماس کا اور فلسطینیوں کا کیا ری ایکشن ہے، یعنی مدعی سست اور گواہ چست۔ دوسرا اس میں ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے، پھر آپ اپنا اگلا کوئی سوال ہو تو کیجیے گا۔ جی دیکھیے، فوری ایک غزہ میں جنگ بندی تو ہونی چاہیے۔ یہ جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے، میں تو کہوں گا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ پچھلے 100 سالوں میں پتہ نہیں دوسری جنگ عظیم میں بھی اس لیول کا کچھ ہوا ہے جو ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو
یہ جنگ بندی رکنی تو چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ایک تو فوری جنگ بندی کا معاملہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی ایک طرح سے ٹروس کا معاملہ ہے، اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کا آنا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ایک اور چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. میں فلسطین کاز پہ پچھلے 14-15 سال سے بول رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ، دا ایشو آف پیلسٹائن از ناٹ اے لینڈ ڈسپیوٹ. یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، اٹ از این آئیڈیولوجیکل ایشو ایز ویل. جو قبلہ اول ہے وہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، وہ تمام امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے. تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ پالیسی we never accept Israel as a state. اور اس میں جو ایک بات، آخری بات، نقطہ، آخری لائن، میاں صاحب نے جب وہ ٹویٹ کی، شہباز شریف صاحب نے، وہ 20 پوائنٹس والی، اس میں جو ٹو اسٹیٹ کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. دیکھیں، we don't believe in two state, especially post 1967 war. 1967 سچویشن جو تھی جغرافی کی اور تھی، وہاں اسرائیل بہت مائنیوٹ سا تھا. تو 1967 کے بعد کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں ٹو اسٹیٹ کو پاکستان کی طرف سے اس طرح برملا ایکسیپٹ کر لینا، تو کیا خدا نخواستہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف یا نواز شریف یا ایون زرداری صاحب بھی، کیونکہ ظاہر ایلائز ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے ایبزالو نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس طرف سوچیں گے بھی کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ جب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے خدشات پیدا ہوئے. اب آتے ہیں علی محمد خان صاحب، جو آپ لوگوں کے پارٹی کے معاملات ہیں، اختلافات سے بات تو اب بہت آگے چلی گئی. اب تو یہ ایک ڈائریکٹ الزام، وہ بھی ایک چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس جہاں پر آپ کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایک سینئر رہنما بھی ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب، جنہوں نے باقاعدہ ویڈیو بیان کے ذریعے یہ کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہ پارٹی میں اختلافات پیدا کر رہی ہیں، مائنس عمران خان کہ جو پوری تحریک ہے، ایک طرح سے کیمپیننگ ہے، وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے بعد پارٹی میں اب اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی میسج عمران خان صاحب کی طرف سے آتا ہے وہ علیمہ صاحبہ کے تھرو آتا ہے. پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس میں بھی اب ایک سسپیشن کا عنصر آ گیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ بہت I would say it's a very pertinent question regarding the recent situation. دیکھیں، ایک طرف علیمہ آپا ہیں، خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اور لیڈر ایک استاد ہوتا ہے، استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے. ان کی سسٹر ہمارے لیے ایک ماں کی طرح ان کا ایک ویلیو ہے. عمر میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں. شی مسٹ بی 70 اور پتہ نہیں 70 پلس واٹ ایور. لیکن تو خان صاحب کی وجہ سے وہ ایک احترام کا رشتہ تو ان کے ساتھ ہے. ویسے ہی کوئی بھی خاتون ہو، لیکن ان کی ایک اسٹرگل بھی ہے. تو ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف علی امین خان ہیں، جو پارٹی میں میرے خیال میں میرے سے سینئر ہیں، ایک پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے. تو وہ سی ایم کا عہدہ ہے، ذمہ دار عہدہ ہے. اب اس پہ میری طرف سے کوئی کامنٹ آ جائے، اس کا پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے خود دو کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اس چیز کا خود نوٹس لے لیا ہے، وہ ان کے نالج میں آ گیا ہے سارا. سی ایم صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اور آپا بھی گئیں، اور اپنا موقف آپا نے بھی دیا ہوگا، سی ایم صاحب نے بھی اپنا موقف رکھا ہے. تو خان صاحب نے دو کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے خود نوٹس لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سب کو اس پہ گفتگو سے منع کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی آفس بیئرر یا کسی لیڈر کو، کسی ایم این اے یا کسی ورکر کو اس پہ پبلکلی کوئی کامنٹ کوئی فائدہ نہیں. جب خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیز ایمیکیبلی حل ہو. کیونکہ اس وقت پارٹی وی ڈونٹ وانٹ تحریک انصاف ٹو بی فردر ڈیوائیڈڈ انٹو فیجرز. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک خان صاحب کی ایک امانت ہے. دیکھیں، میں تو لوگوں کو اکثر یہی کہتا ہوں، سب پہ طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایک امانت ہے، ہمارے پاس ہے. ان کا یہ حق ہے کہ جب وہ واپس بنی گالا تشریف لاتے ہیں، باہر آتے ہیں، آج نہیں تو کل انہیں انشاءاللہ آ جانا ہے، تو پارٹی ان کو ہم ایک ون یونٹ میں ایک اینٹیٹی کے طور پہ واپس کریں. کیونکہ یہ ہماری نہیں، یہ قوم کی ایک امید ہے اس جماعت سے. تو اس وجہ سے کسی گروپ بندی میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا مقابلہ پارٹی کے اندر نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پارٹی کے باہر ہے. صحیح. میں صرف آخر میں صرف اتنا جاننا چاہوں گی علی محمد خان صاحب، ٹھیک ہے پبلکلی اسٹیٹمنٹ سے منع کیا ہے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ وی ڈونٹ وانٹ پارٹی ٹو بی فردر ڈیوائیڈڈ، وچ یو بلیو کہ پارٹی میں ڈویژنز ہیں، آئی مین اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آئی وڈ سے، میں نے گوہر صاحب کو کہا بھی ہے، ابھی حال ہی میں خان صاحب سے میری ملاقات تقریباً ابھی 11 مہینے ہو جائیں گے، 10 تو ہو گئے ہیں، تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، میری ملاقات مکمل بند ہے.
پولیٹیکل لیڈرشپ سے، حالانکہ بینگ اے لائر مجھے ایک ایج تھا، میں کورٹ پروسیڈنگ میں چلا جاتا تھا، لیکن نہ لائر کا کورٹ کام آ رہا ہے نہ سیاستدان کی ویسکٹ، تو مجھے نہیں چھوڑ رہے اندر. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں میں ہوں یا اور بھی جتنے ہیں نہیں چھوڑا جا رہا، یا فیملی ممبرز آپا ہیں یا وہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا وکلا جو پیورلی اس کیس میں ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ایک پولیٹیکل ان پٹ کی کمی ہے، یا کمی کہہ لیں یا بریک ڈاؤن ہے، کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب نہیں جاتے، جب دیکھیں جنید اکبر خان کا نام آپ نے سنا ہے، ہمارے صوبائی صدر ہیں. جی بالکل. جنید 27 سال کے ورکر ہیں خان صاحب کے. اسی طرح اسد قیصر بھائی جو ہیں ان کے 27 سال کے، یہ دونوں میرے سے سینئر ہیں. اب اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، عاطف خان ہیں مردان سے، پنجاب سے اپنا عامر ڈوگر صاحب ہیں، اس طرح کی جو قیادت ہے، جب آپ ان کو نہیں الاؤ کریں گے اندر جانا، تو وہ جو کوالٹی آف پولیٹیکل انپٹ ہے وہ سیویئرلی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتی ہے. وہ جو تو اس میں نے گوہر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بینگ اے لائر، بینگ اے چیئرمین، آپ کو ایک ایج ہے، اگر گوہر صاحب زیادہ اندر جانا شروع کریں اور باہر آ کے پریس ٹاک کرنا شروع کریں تو یہ چیز زیادہ پولیٹیکلی ہو جائے گی. کیونکہ استحقاق تو ایک چیئرمین کا ہی ہے کہ وہ اندر جائے، اس کو کم از کم ملنے دیا جائے. یہ لاسٹ ویک میں اور گوہر صاحب کوئی 3-4 گھنٹے ہم دونوں گیٹ پہ بیٹھے رہے. علی ظفر صاحب کو چھوڑ دیا، ہم دونوں کو نہیں الاؤ کیا. تو ہم دونوں کو، مجھے تو خیر چلو ایز اے ورکر یا ایز اے نمے نے، ہی از اے چیئرمین، ہی ول ناٹ الاؤڈ ٹو میٹ عمران خان. میرے خیال میں گوہر صاحب کو اس میں جیل کے معاملات میں تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، کیونکہ وہ چیئرمین بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو ہی کین solve many problems. اور اس پہ میں ان سے دوبارہ بھی بات کروں گا. اوکے، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر وقت بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو گزشتہ روز جو عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں اور حکومتی ٹیم کی جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. آزاد کشمیر میں حکومت اور آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس قاہرہ صاحب. ایسی تمام تر مشکل صورتحال مجھے ماضی میں لے گئیں جہاں آپ جایا کرتے تھے اور طاہر القادری صاحب کا وہ دھرنا اور جس میں جا کر وہ بات کرتے تھے. سو یو انڈرسٹینڈ آل دیز سچویشنز ویری ویل آئی وڈ سے. تو قاہرہ صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ چلیں یہ مذاکرات تو کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کیا اپنا جو اسیسمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیا انتشار پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا یا واقعی ان کے جائز مطالبات تھے جس کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ نادیہ، ہمیں نا اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمارا کیونکہ ہندوستان کے ساتھ کلیش ہے اور پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی صورتحال ایمرج ہو جس کو ہندوستان پلے اپ کرے، تو اس پہ ہمارا جو لوگوں کا امیڈیٹ ریئیکشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے کچھ سازش ہے، کچھ چال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، حکمرانوں کو یا لوگ ذمہ دار جو ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب دنیا اور سماج بدلے ہوئے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے، اس سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. انہیں اپنے سٹائل آف گورننس کو تبدیل کرنا ہوگا. جو روایتی طریقہ کار تھا، اب اس روایتی طریقہ کار کے مطابق اگر چلیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا. اور یہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ایک مثبت عمل ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر اس عمل کو، اس دباؤ کو نیگیٹولی استعمال نہ کیا جائے، کسی پرسنل ایجنڈا کو، کسی پارٹی اسپیسیفک ایجنڈا پہ نہ لے جایا جائے، تو یہ بڑا آسن قدم ہے. اور کمیٹی نے جو مطالبات ہمارے سامنے رکھے، بنیادی طور پہ وہ مطالبات سارے عوامی نمائندگی کے حوالے سے تھے، لوگوں کے مسائل تھے، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، سڑکوں کے، بجلی کے. کچھ مطالبے وہ بھی تھے جو نیچرلی جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر مطالبات کی جو لسٹ ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. صحیح. ہم نے انہیں یہ بھی گزارش کی کہ آپ پاکستان کی حکومت کے جو اپنے اس وقت کنسٹرینٹس ہیں ان کو بھی دیکھیے اور اس کے مطابق آپ اپیل کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اس معاملے کو پہلے بھی 23 ارب روپے کا پیکج جو بجلی کا تھا پہلے دیا، بجلی اور آٹے کا. پھر کچھ اس دور میں جو ہم نے کیا ہے ابھی یہ پیکج، یہ بھی خاصا بڑا پیکج ہے. اور اس وقت پاکستان کو اپنی حکومت کے اپنے ہاتھ بہت ٹائٹ ہیں اکنامکلی، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے بھی اور باقی سب ساتھیوں نے اس پہ کھلے دل کے ساتھ ہم نے ان کو
वेलकम किया। अब मैं आती हूँ उस मुतालबे की तरफ, उसमें मैं आपका पार्टी का मौक़िफ़ लेना चाहूँगी, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है, और ये बात हो रही है महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तारड़ साहब ये कहते हैं वो लोग तमाम पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने मुल्क को और भारत के चुंगल से आज़ाद होकर यहाँ पर आए, और उनके वोटर्स भी कश्मीरी हैं, लिहाजा एक तहरीक के नतीजे में इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उनकी राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? ख़त्म करना चाहिए, कुछ रह जाना चाहिए, कम कर देना चाहिए? देखिए, इस पे ये बड़ा वाकई सेंसिटिव इशू है, इसको बड़े हसास तरीके से बड़े डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत है। इसीलिए इस मामले पे हतमी फैसला नहीं हुआ। इस पे एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जो हमारे एक्शन कमेटी के वाले साथी हैं उनके भी 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत देगी, 2 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट देगी जो लॉ नोइंग लीगल पर्सन होंगे। और वो इसके सारे एस्पेक्ट को, इसके पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर है उसको, और इसकी लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी देखेगा, और फिर इसके ऊपर फैसला किया जाएगा, लेकिन फेर दिल के साथ। मैं ये पहले तो ये जमा खातर रखिए, कभी इस पे कोई फैसला नहीं है, इस पे कमेटी बनी है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स मुतालबा कर रहे हैं उनकी भी एक जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं, बिलाशुबा ये कश्मीरी हैं, ये आके सेटल हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सेटल है, ये वहाँ वोट भी देते हैं, ये वहाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं, ये वहाँ पे वजीर भी बन सकते हैं, इनको पूरी तरह, और ये वहाँ के प्रोसेस के अंदर इनको डेवलपमेंट भी इनको मिलती है। लिहाजा ये डुअलिटी जो है ये नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको हक मिलना चाहिए। उनके मुतालबे में भी वजन है, ये मुतालबा नाजायज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ के मुकदमे को भी देखना है, उनकी बात को भी देखना है। तो इस पे इंशाल्लाह जो बेहतर मुफाद में होगा, यकीनन कश्मीरी मुजाहिदीन या महाजरीन, ये महाजरीन हमारे भाई हैं, हमारे अजीज और अकरबा हैं, बिल्कुल इनका मुकम्मल तौर पे इस्तेकाक है, लेकिन जो वहाँ के बासी हैं आज़ाद कश्मीर के, अगर उनके हक के नुमाइंदगी पे ज्यादा आती है और यहाँ हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को आज़ादी हासिल है, राय मौजूद है, तो इस पे उनसे भी मुशावरत होगी इंशाल्लाह। ठीक है कायरा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर जमान काहिरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। काहिरा साहब, अब क्योंकि मज़ाकरात में मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि योर हैंड्स ऑन ऑल्सो, और ये कहना गलत ना होगा कि माहिर भी हैं। अब आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने गिला किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है मरीम नवाज साहिबा की जानिब, कि जो अल्फाज का चुनाव था या जिस तरह से उन्होंने बात की वो गरां गुजरी है, उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उनका भी आ गया है और गुज़िश्ता रोज़ ही आया है कि माफ़ी वो किस बात की मांगे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक ऐसे वक्त में जब पंजाब मुश्किल में था और तनकीद की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये मामला किस तरह से सेटल होगा, बिकॉज अब ये तो समझ में आ रहा है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और शायद पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस पर माजरत होनी है। देखिए, ये जो मुतालिबा है ये हमारी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आया है। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है, और मैं था भी नहीं पाकिस्तान में, मैं तो यानी कश्मीर में था। लेकिन इसके ऊपर मैं कोई पार्लिमानी पार्टी की राय दे सकूं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बट मैं आपको अपनी जाती राय देता हूं। और मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जवाब दिए हैं उसके ऊपर भी देखिए हमारा इशू क्या है। फ्लड आया, फ्लड के अंदर बहुत बड़ा तूफान था, एक अजाब था, और इसको पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे पंजाब हुकूमत के साथ सिंपथी भी की, सपोर्ट भी की, मुख्तलिफ जगहों पे जाके गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी सपोर्ट करने की बात की। सही। बिलावल साहब खुद आए, उन्होंने कसूर में जाके, जहां से पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ, वहां जाके वो सैलाब ज़्यादा इलाके भी देखे, और फिर वहां जो सैलाब मुतासरीन थे उनके नुमाइंदों को भी मिले, वहां लोगों को भी मिले। सही। वहां पे लोगों ने उनसे अपने मुतालबे भी किए, और उस मीटिंग के अंदर बिलावल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की और उनकी मशीनरी की इस हवाले से तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं
तारीफ की बाकायदा नेशनल हुकअप पे, जी जी बिल्कुल। और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि फ्लड बहुत ज्यादा है और अभी पीछे से फोरकास्ट है कि और फ्लड होने का या आने का इम्कान है, लिहाजा आप फौरी तौर पे इसके अंदर जो है इसका इमरजेंसी डिक्लेयर करें और फ्लड इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जी बिल्कुल। फ्लड की भी जरिए इमरजेंसी भी और एनवायरनमेंट के हवाले से भी सही। और उसके ऊपर उन्होंने बाद वजीर आजम साहब को फोन भी किया और उन्होंने कहा जी कि एक तो लोगों को फौरी रिलीफ दें, कैश, फौरी कैश क्यों दें कि लोग जो लुटे पुटे, जिनके घर बह गए, जिनके जानवर बह गए, फसल बूटे जाया हो गए, सही। वो जाके मुख्तलिफ कैंपों में पनाह लिए बैठे हैं। वो तो बजाय इसके कि जिली इंतजामिया उनको चीजें खरीद के दे, ठीक। और माजी की प्रैक्टिस भी ये है और कामयाब तरीन प्रैक्टिस है कि आप उनको एक थोड़ी सी अमाउंट, ये टोटल अमाउंट जो कहा जा रहा है ना 10 लाख 15 लाख देना है, वो तो 10,000 20,000 दे सकते हैं। तो हमने वही कहा कि एक छोटा कैश ग्रांट का एक जो प्रोसेस होता है जो इमीडिएटली रिलीफ है, यानी मरीज है ना, मरीज बड़ा दर्द से तड़प रहा है, उसको बुखार है, पहले उसको हम कह रहे हैं पेनाडोल दो, उसका बुखार तो उतरे, फिर एग्जामिनेशन होगा, चेक होगा, पता चलेगा इसको क्या तकलीफ है, फिर डिटेल सर्वे के बाद आप इमदाद दे लीजिए। उस पे ये कहा गया जी पीपल्स पार्टी, और ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया, वजीर आजम साहब ने इसको कहा कि जी बिल्कुल हम ये हफ्ते वाले दिन की बात है, और उन्होंने कहा मैं मंडे को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन को बुला लेता हूँ और इस पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिल्कुल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, दोनों इमरजेंसीज। अब सवाल ये है कि हमने तो तजवीज दी थी फ्लड के इलाकों में लोगों की इमदाद कैसे हो, हमारे ख्याल में वो बेहतर तरीका है। अगर आप नहीं मानते तो हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हम एहतजाज करेंगे, आप नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन हम तो लोगों को कहेंगे ना, हम भी अवाम के नुमाइंदे हैं, सही, लेकिन हम तो लोगों को कहेंगे, एक मिनट नादिया जरा ठहरिए, तो हम तो कहेंगे कि भाई ये आपको इमदाद देने का तरीका जो गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है, हमारे ख्याल में ये तरीका होना चाहिए। इसके ऊपर इस बात को, इससे हट के अगर बात हुई है तो हम जिम्मेदार, ठीक। और अगर बात किसी ने फ्लड के इफेक्टिव्स को या इससे हटके बातें की हो, पंजाब के ऊपर गवर्नेंस के ऊपर बात की है, फ्लड इफेक्टिव्स की इमदाद के ऊपर बात की है, अगर किसी ने पंजाब को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब के सूबे को, पंजाब की हैसियत को, इसको चैलेंज किया हो, तो मुझसे बड़ा कौन सा पंजाबी है भाई? मेरी तो 20 नस्लें पंजाबी हैं, मैं तो उससे भी ज्यादा सबसे पुराने पंजाबियों में हूँ, मैं कभी पंजाब पे हर्फ आने दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज नेशनल आपके सामने, अगर किसी ने इस मामले में पंजाब पे जद लगाई हो, मैं उसके खिलाफ बात भी करूंगा, whosoever जो हो, लेकिन और मैं उससे माफी भी मांगूंगा, मुस्लिम लीग मैं मांगूंगा माफी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जानबूझ के इस मामले को सिंध वर्सेस पंजाब खड़ा किया। कहां से आ गया पानी की तकसीम का फार्मूला नहरों का? किसने नहरों पे एतराज किया है? जी बिल्कुल। और उसके ऊपर बात करनी है तो आइए बैठ के करें। किसने कहा था? हमारे ऊपर एतराज आ गया कि जी इन्होंने, हमने तो 50 बिलियन रखा था सब्सिडी देने के लिए बिजली की पंजाब के लोगों को, और इन्होंने जाके शिकायत की IMF से। 100% ये गलत बात है। IMF तो लिखी बात के बगैर बात ही नहीं सुनता, और उनके यहाँ मिशन मौजूद हैं, उनको किसी को कहने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे मुआहदा किया हुआ था $7 बिलियन की इमदाद का, और उसमें कंडीशनैलिटीज थी, ये भी था कि जी आप कोई फर्दर सब्सिडी नहीं देंगे। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा, उसके ऊपर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अवाम की इमदाद रुकवाई है, तो ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। इसी तरह उनका जो एक आखिरी बात, उनका जो टोन और टैनर, और भी बातें बाकी है, लेकिन टोन और टैनर क्या है? मैं जो पंजाब की तरफ उंगली उठेगी उंगली तोड़ दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं फलां, वो हमारी बहन है, हमारी बेटियों की तरह है। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप वजीर आजम की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपका ये लहजा दुरुस्त नहीं है। सही। अगर आपको एक खातून को इसी लहजे में, इन्हीं अल्फाज में वापसी जवाब दिया जाए तो ये तो बड़ा नामुनासिब होगा। लिहाजा आप अपने मुनासिब अल्फाज में कीजिए तनकीद। अगर आपको हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर किसी पे एतराज है, जरूर कीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि लोगों ने जवाब देने हैं। ओके, फिर
یہ بڑا نامناسب ہوگا. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، اب دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے ایک سی ایم صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ معافی میں کس بات کی مانگوں، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی. اگر کی ہو تو انسان معافی مانگ لیتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور اگزامپل کا حوالہ بھی دیا جس میں انہوں نے ذکر کیا ان صحافی کا، رضی دادا کا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو پوری معافی بھی مانگ لی تھی لیکن ان کو معافی نہیں دی گئی، نیکسٹ ٹائم پنجاب کے کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا وہ ہونے نہیں دیں گی. سو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ دونوں اطراف میں، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، دل میں بہت باتیں ہیں اور وہ اب سامنے بھی آ رہی ہیں. ہم کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مرجر تو نہیں کر بیٹھے نا، ہم ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں. بالکل. کل لوکل باڈیز الیکشن اگر انہوں نے کرا دیے کہیں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے. کل نیشنل الیکشن آیا، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے. ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہوئے. ہم تو حالات کے مطابق، ہمیں تو پنجاب گورنمنٹ سے گلہ ہے بٹ وہ گورنمنٹ سے ہے، گورنمنٹ کے اقدامات سے، پنجاب سے نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا، آپ کے بزرگوں نے کیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا حکومت بناتے وقت، اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کتنی میٹنگیں ہوئیں ہماری قیادت اور ہماری کمیٹیوں کے لیول پہ، اس کو حل نہیں کیا پنجاب حکومت نے. لیکن ہم کوئی آپ کے خلاف چل پڑے ہیں، آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ کی حکومت کے خلاف چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں. ہم آپ کی طرز پہ اور یہ کہیں کہ جی کسی کو پنجاب کے خلاف یا پنجاب کی حکومت کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کوئی سول پنجاب کے اونر ہو گئے، مالک ہو گئے، دوسروں کو حق نہیں دے رہے. یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ اپنا لہجے پہ غور کیجئے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور آپ میاں نواز شریف کی بیٹی ہو کے، وزیر اعظم کی بھتیجی ہو کے ان لہجوں میں اور نیگیٹو نیرو نیشنلزم کے اوپر، یہ جو پنجابی اور سندھی کی گیم ہے، اس کے اوپر کھیلیں گی تو یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا. آلریڈی ہم بلوچستان کے اندر منفی قوم پرستی، نیرو نیشنلزم کا شکار وہاں فائٹ کر رہے ہیں. وہ ہماری افواج کے اوپر، ہمارے سپاہ کے اوپر ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. وہاں پنجابیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں طالبان کی جو موومنٹ ہے، ٹی ٹی پی کی، وہ بھی ایک طرح کی نیرو نیشنلزم کی موومنٹ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نہروں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، بالکل سے پوچھا تھا، جو بار بار اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا تھا، آپ کا حق ہے. میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حق ہے، آپ نہریں بنائیں، آپ ڈیم بنائیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کریں. اگر آپ سے سندھ گورنمنٹ نے پوچھا کہ پانی تو اس وقت سسٹم میں آلریڈی شارٹ ہے، صوبوں کو ان کے حصے کا پانی مل رہا ہے، پنجاب کا زمیندار بھی چیخ رہا ہے، سندھ کا بھی چیخ رہا ہے کہ ہماری زمینیں سیراب نہیں ہو رہی، پوری فصلیں ہماری خراب ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نے نئی نہریں نکالنی ہیں اور اپنے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ آپ کون کون سی نہر سے کتنا پانی لے کے کس نہر میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ جرم ہے. تو بس اس کے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں، آپ کہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم زبان کھینچ لیں گے. یہ وہ لہجے ہیں جو ماضی کے ہیں. ان لہجوں سے جان چھڑانے اور ماضی کے ہینگ اوور سے نکلنے کے لیے بی بی شہید نے ہمیں سی او ڈی کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس کو سائن کیا تھا. ہمیں اس ماضی کے ہینگ اوور سے اور یہ ککڑ کھوئی جسے ہم کہتے ہیں نا، ان لڑائیوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ. اور قمر زمان قاہرہ صاحب، اٹ لکس لائک کمیٹیز ہمیشہ تشکیل بھی ہوئی ہیں دونوں اطراف میں اور معاملات کو سیٹل بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بٹ یہ معاملہ کس حد تک آگے جاتا ہے اور سیٹل ہوتا ہے اور کس انداز سے ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.